الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الامام بخاری و مسلم فی صحیحہما. معزز ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قبر پر پھول چڑھانا یا درخت لگانا یہ بدعت ہے. میرے پاس کچھ دنوں پہلے ایک بھائی صاحب نے کسی کی تقریر بھیجی جس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قبر پر پھول چڑھانا یا درخت لگانا یہ بہت ہی بہتر کام ہے، اور اس سے جو میت ہے اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے، اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور انہوں نے کہا کہ اس کا آپ جواب دیجئے. تو آج کی کلپ اسی کے متعلق ہے کہ قبر پر پھول چڑھانا یا درخت لگانا یہ کیا ہے. یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت ہے. ہمارے معاشرے میں آج جہاں قبروں سے متعلق بہت ساری چیزیں اور بہت ساری بدعات آ گئی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جب میت کو دفن کر دیتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد کچھ لوگ اس کی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ درخت لگاتے ہیں، کچھ لوگ کسی درخت کی ٹہنی، ہری ٹہنی کو توڑ کر کے دو حصے کر کے اس کو نصب کر دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اس سے عذاب قبر کے اندر تخفیف ہوگی یا ہلکا پن ہوگا. اور اس کے جواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یعنی کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو. پھر آپ نے فرمایا ان میں سے چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا تھا. پھر آپ نے ہری ٹہنی لی اور اس کے دو حصے کیے، اور پھر دونوں قبروں پر ایک ایک ٹہنی نصب کر دی، اور فرمایا جب تک خشک نہیں ہوں گی یہ ٹہنیاں عذاب میں ہلکا پن رہے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے اس صاحب نے کیا کیا، قبر پر پھول چڑھانے کو، درخت لگانے کو سنت قرار دے دیا. میرے بھائیوں، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ حدیث کے لیے دو چیزیں درکار ہیں. پہلی چیز یہ درکار ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے. الحمدللہ یہاں حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم کی ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو مفہوم حدیث کا لیا جا رہا ہے کیا وہ مفہوم صحابہ کرام سلف صالحین کے منہج اور ان کے فہم کے مطابق ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ہے. اگر دونوں چیزیں میل کھا جائیں تب اس پر انسان عمل کرتا ہے. حدیث صحیح لیکن معنی آپ اس کا غلط بیان کر دیں، جو معنی صحابہ نے نہیں بیان کیا، خلفائے راشدین نے نہیں بیان کیا. ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو حجت قرار دیا، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا آپ نے حکم دیا، کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو لازم پکڑو، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو. تو ان کے فہم کے مطابق اس حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے. یہی معاملہ قرآن کا بھی ہے. قرآن کی آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن محفوظ ہے، حدیثیں بھی محفوظ ہیں، لیکن قرآن کی آیت کا کوئی معنی غلط بیان کرے اور کہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، جیسے کہ آج جو اہل بدعت ہیں وہ سب قرآن کی آیتوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں. خوارج ہوں، روافض ہوں، اور اس طریقے سے معتزلہ ہوں، جہمیہ ہوں، اور قبر پرست ہوں، صوفیہ ہوں. آپ دیکھیں سب لوگ قرآن کی آیتوں کو دلیل میں پیش کرتے ہیں. تو قرآن کی آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، آیتوں میں تو کوئی نعوذ باللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے، اس آیت سے جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ اصل بات ہے کہ کیا وہ چیز صحابہ کرام سے ثابت ہے. برے برے عقیدے لوگ قرآن ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ بدعات اور خرافات اور شرک کو بھی قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں. اور جو بیچارہ ان پڑھ ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے، سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں، کہتے دیکھیے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے. یہ سب مجرم لوگ ہوتے ہیں
جو قرآن کی منمانی تعویل کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی عقل کے مطابق اور اپنے منہج اور اپنے ان کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے مطابق اپنے اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی منمانی تعویل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حدیث سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بدعات سے محفوظ رکھ سکتی ہے، خرافات سے اور دین سے دوری سے محفوظ رکھ سکتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کو ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور ان کے منہج کے مطابق سمجھنا ہے۔ تو یہ حدیث تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ پھول لگانا چاہیے، درخت لگانا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، میرے بھائیوں یہ کہنا سراسر باطل ہے، سراسر باطل قول ہے یہ۔ اس لیے نمبر ایک یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ چیز تھی، اور خصوصیات میں ہونے کی دو دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو غیب نہیں معلوم تھا، آپ کو بتایا گیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، نمبر دو ایک چغلخوری کرتا تھا، تو یہ دونوں مسلمان تھے، دونوں مسلمان تھے، ایسا نہیں تھے کہ وہ کافر تھے، کیونکہ کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کافروں کے عذاب میں، مشرکین کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ دونوں مسلمان تھے، لیکن دونوں برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، ایک چغلخوری کرتے تھے اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج کیا یہ کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے، کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تو نہیں پتہ چل سکتا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ دوسری بات ہے یہ کہ ہمارے نبی نے یہ عمل کسی اور قبر کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ ہمارے نبی کو انہی دو قبروں کے بارے میں بتایا گیا وحی کے ذریعے سے، لہذا جب آپ کو معلوم پڑا تب آپ نے وہاں پر کیا کیا، کھجور کی ہری ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے اور وہاں پر گاڑ دیا، اور یہ کہا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا۔ آج یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے، کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا یہ سوچ کر کے کہ بھئی قبر پر لگا دیں گے، ہمارے نبی نے ہر قبر پر نہیں لگایا، انہی دونوں کی قبروں پر لگایا۔ باقی ہمارے نبی نے کتنے لوگوں کو دفن کیا، کسی کی قبر پر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لہذا یہ ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا، جیسا کہ میں نے بیان کیا، کسی اور قبر کے بارے میں نہیں کیا، انہی دونوں کے بارے میں آپ نے کیا، اس لیے کہ آپ کو ہی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ اور خلفائے راشدین بھی اور سلف صالحین بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے آپ کسی بھی صحابی ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے کسی کی قبر پر درخت لگایا ہو یا پھول چڑھایا ہو، کسی کے ساتھ نہیں کیا خلفائے راشدین نے، اور نہ ہی سلف صالحین نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کسی نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ ائمہ کرام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ قبر پر پھول لگانے سے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر والے کے ساتھ بدگمانی ہے۔ یہ آپ کو کیا معلوم کہ اسے عذاب ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمت مل رہی ہو، کوئی نہیں بتا سکتا، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، فرشتے کیسے سوال کرتے ہیں، کیسے قبر میں اس کو بٹھاتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کا کیا جواب ہوتا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں پڑ سکتا ہے۔ کس چیز کا اس کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ساری چیزیں غیب سے ہیں، ساری چیزیں غیب سے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں پڑ سکتا۔ لہذا یہ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ میں قبر پر لگا دیا ہوں تاکہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں عذاب کی وجہ سے نہیں، ہم ایسے ہی لگاتے، ہمارے نبی نے لگایا، تو ہمارے نبی نے تو کسی اور کی قبر پر نہیں لگایا۔ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو آپ اور کی قبروں پر بھی لگاتے، کیا معنی تھا؟ کیا درخت نہیں تھے اس زمانے میں؟ کیا کھجور کی ٹہنیاں نہیں تھی، ختم ہو گئی تھی؟ دو قبر پر آپ نے لگا دیا، کھجور کی ٹہنیاں ختم ہو گئی۔ اگر یہ ہر قبر کے لیے مشروع ہوتا تو یہ چیز آپ ہر قبر کے ساتھ کرتے یا صحابہ کرام کو حکم دیتے؟
یا آپ کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین اس کے اوپر عمل کرتے؟ لیکن خلفائے راشدین قبر میں دفن کرتے تھے، کسی کی قبر پر آپ پھول نہیں چڑھاتے تھے صحابہ خلفائے راشدین، اور ان کی سنتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا یہ عمل سراسر باطل ہے، دین کے اندر بدعت ہے، یہ دین کے اندر ناجائز ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس کے درخت لگانے سے، کیونکہ انسان کا اگر عمل صحیح نہیں ہوگا، آپ درخت کیا کچھ بھی کر دیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، اس کا عمل جیسا اس کا عمل ہوگا اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اگر انسان کے پاس عمل نہیں ہے، نیک عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے، پوری دنیا والے مل کر کے بھی دعا کر دیں گے تو اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی، پوری دنیا کا درخت ملا کر کے لگا دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو قبر کے اندر نیچے ہے، اس کو سایہ کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو سایہ دیتے، ارے بھئی آپ کی بدگمانی ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، نمبر 1، نمبر 2 تو قبر کے اندر ہے، کتنے نیچے زمین کے اندر ہے، وہاں تو سوراخ بھی نہیں ہے کہ سورج کی روشنی پہنچے یا دھوپ پہنچے وہاں پر، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سب کو سایہ دے رہے ہیں۔ اس لیے ساری چیزیں بے بنیاد ہیں، باطل ہیں، یہ سب کے سب حرام چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، کس کے ذریعے سے اس کے کچھ فائدہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بچے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بچا لے پانی سے، لیکن کیا ان کا بیٹا بچا؟ اگر انسان کے پاس عمل صالح نہیں ہوگا، انسان کے پاس عقیدہ نہیں ہوگا، دنیا والے مل کر کے دعا کر دیں گے تو کبھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تمام انبیاء کرام بھی اگر دعا کر دیں ایسے لوگوں کے لیے تو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا اور عمل صالح نہیں ہوگا، یہ بنیاد ہے عقیدہ، اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت کی سفارش کریں گے جس کے پاس صحیح عقیدہ ہوگا۔ لہذا یہ عقیدہ بنیاد ہے نجات کے لیے۔ یہ درخت لگانے سے اور پھول لگانے سے، پتیاں گاڑ لگانے سے، یا پھول کی مالائیں قبر کے اوپر پھیلانے سے، یا اس طریقے سے ٹہنیاں گاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا یہ چیز کیا ہے میرے بھائی؟ یہ چیز دین کے اندر بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ صحابہ کرام حریص تھے سنت کے اور بدعت سے دور رہنے والے تھے۔ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو ضرور اس کے اوپر عمل کرتے۔ ان کا نہ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھی، سب کچھ موجود تھا، درخت موجود تھے، اور اس طریقے سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ آپ چاہتے سب کی قبروں پر پھول لگوا دیتے، درخت لگوا دیتے، لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے قبر کی پہچان کے لیے کیا کیا ہے؟ پتھر رکھا ہے آپ نے۔ جیسے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو آپ نے کیا کیا؟ ان کی قبر پر پتھر رکھ دیا پہچان کے لیے کہ فلاں کی قبر ہے، بس اس کے لیے۔ لیکن آپ نے درخت نہیں لگوایا وہاں پر، تو صرف انسان پتھر رکھ سکتا ہے پہچان کے لیے کہ ہمارے فلاں صاحب کی قبر ہے، اس پر لکھنا یا کتبے لگانا یہ چیز حرام ہے، لیکن انسان پتھر وہاں پر رکھ سکتا ہے صرف اس لیے پہچان کے لیے کہ فلاں کی قبر ہے، ہمارے فلاں رشتہ دار کی قبر ہے۔ تو ہمارے نبی نے عثمان بن مظعون کے ساتھ یہ کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چیز کرنا کیا ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ درخت وغیرہ لگانا، کیونکہ یہ غیبیات سے ہے، ہمارے نبی کو ہی کے ذریعے سے بتایا گیا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لہذا یہ کیا ہے؟ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ آپ ان کے لیے جو انسان مر گیا ان کے لیے انسان دعا کرے، اور اس طریقے سے ان کے لیے کچھ اعمال ہیں مشروع، ان کو انسان کر سکتا ہے، ان کے لیے حج کرنا، عمرہ کرنا، لیکن یہ درخت لگانا، پھول پتیاں لگانا، یہ ساری چیزیں قطعاً جائز نہیں ہیں، یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر، کیونکہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور بدعت مردود ہوتی ہے، اور بدعت کو اللہ رب العالمین کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔